دیکھیے ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ہٹانے پہ اتفاق ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، مگر بنانے پہ اتفاق نہیں ہے۔ بنانے پہ تو جی میں تو 68 سے دیکھتا ہوں پارٹیوں کے لیے، یعنی مولانا مودودی اور نواب زادہ دونوں نہایت شائستہ آدمی تھے۔ گلبرگ کی سیٹ پہ انہوں نے کہا جاوید اقبال کو سپورٹ کریں، مولانا مودودی نے کہا مجید نظامی صاحب بہت زور دے رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی پارٹی کے جنرل سرفراز کو کریں گے، ریٹائرڈ جنرل تھے، بڑے اچھے جنرل تھے، نوبل پرسن، اور ان کو باوجود بھٹو کے خلاف الیکشن لڑے، بھٹو صاحب نے انہیں سیریا بھیجا تھا جہاں انہوں نے شام کی مدد، سیریا کی مدد کی تھی اسرائیل کے خلاف، پائلٹ بھی بھیجے تھے، تو وہ اس میں انہوں نے سٹینڈ لے لیا، اس میں ان کے راستے الگ ہیں۔ پارٹیاں ایک پارٹی کے لیے بھی ٹکٹ جاری کرنا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ میکنزم تو ہے کوئی نہیں کہ اس علاقے کے ورکروں سے، ڈیلیگیٹ سے پوچھ لیں، اس علاقے کے باقاعدہ ورکر ڈیلیگیٹس منتخب کریں 20 30 40 اور وہ اپنا فیصلہ کریں۔ یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اپنا مضبوط بناتا ہے نا، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر انہیں وزارت اعلیٰ نہیں ملتی اور 1.5 سال کے نہیں ملتی، 4 ہفتے کے لیے ملتی ہے، نواز شریف صاحب جو ہے ان کا کھیل یہ ہے کہ سب یہ اسمبلیاں ٹوٹے اور وہ ان کی حکومت بنے، قصہ پار اور حکومت آ جائے نون لیگ کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی جی، پیپلز پارٹی زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، نون لیگ سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملہ نون لیگ کرتی رہی ہے، باوجود شہباز شریف صاحب یقین دہانیاں بہت کراتے ہیں، مگر وہ شہباز شریف صاحب کو تو بس نہیں چلتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے آج ایک بات کہی گئی کہ عمران خان صاحب نے علیم خان کے ساتھ اور جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ہاں یہ بات تو آتی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، یہ بات درست ہے، لیکن تاریخ کیا ہے؟ بھٹو نے جے رحیم کو مارا پیٹا، پٹوایا، اس کے بیٹے کو بھی، حنیف رحمانی کو جیل میں ڈالا، اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا، مصطفیٰ کھر کو رسوا کیا، ملک سلیمان کو تھانے بلوایا، ٹھیک ہے؟ نواز شریف نے چودھری نثار کے ساتھ کیا کیا، غلام حیدر وائن کے ساتھ کیا کیا، جنیجو کے ساتھ کیا کیا، اپنے سب سے بڑے محسن اس کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، ان کو تو تسلیم کرنے سے انکار نہیں ہے۔ میں یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مثلا ظہیر الدین بابر، اس کا ایک مظاہرہ تھا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، لکھتا ہے ہم بھوکے تھے، ساری فوج بھوکی تھی، فوج بڑی نہیں تھی، 1000-2000 آدمی تھے، اس کو بکریاں دے دو یار، اس نے کہا میں دیتا۔ شکار کھیل کے، دیکھو بھوکوں نے شکار کھیلا، جانور مارے، ذبح کیے، پکائے اور کھائے۔ اس کا ایک ساتھی جو تھا اس نے کہا تم یہاں رہ جاؤ انڈیا میں، اچھا کروا کی جنگی تھی، اس نے کہا میں تو یہاں بالکل ایک لمحہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو جا کے غسل بھی دریائے سندھ کے پار کروں گا۔ صحیح، ہاں جی ٹھیک۔ تو وہ اس سے اس کو گوارا کرتا تھا۔ جو لوگ گوارا کرتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کو، ان کی کوتاہیاں معاف کرتے ہیں، جنرل اختر عبد الرحمن مرحوم کہتے تھے کوتاہی اور سستی معاف کر دینی، اور یہ بہترین عمل ہے، خرمستی نہیں۔ اچھا وہ یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، مگر یہ تاریخ تو یہی ہے، جب آدمی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھی چنتا ہے، پھر اس کے ارد گرد کے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فلاں آدمی مرضی کر رہا ہے، فلاں آدمی دخل دیتا ہے، ہاں جی، تو ہر حکمران گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے جو نہایت اہم بات ہے، علیم خان صاحب نے ترین گروپ میں تو شمولیت اختیار کی، تو ترین صاحب کی رہائش گاہ کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ یہ اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں۔ دیکھو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، جب وہ دونوں ملیں گے تو وہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی، زیادہ محفوظ محسوس کریں گے، مگر ان کا لہجہ ذرا تلخ تھا، جہانگیر ترین صاحب کا اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہی لکڈ مور کانفیڈنٹ۔ ہاں بالکل درست بات ہے۔ بارگیننگ کی آپ نے بات کی، سنا ہے ہارون صاحب کے ریٹس بڑے اوپر لگ رہے ہیں، سبھی بک رہے ہیں، کوئی کسی کو خرید رہا، کوئی کسی کو خرید رہا۔ اپنا سید یاور عباس بخاری صاحب 70-80 کروڑ روپے تک آفر کیے جا رہے ہیں ایک رکن اسمبلی کو، یہ وضاحت نہیں کی، اور کام خود مجھ سے کہا، بہت ایم پی ہیں، وزیر بھی ہیں، پیسے تو خیر سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس پہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایسا کیا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب کی تاریخ بھی یہی ہے۔ اب اس کو کوئی ہمارے پاس کیا کوئی چیزوں کو کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا نہیں۔ ہاں بالکل یہ بات ہے، لیکن یہ حکومتی وزراء بھی یہ بات کر رہے ہیں 48 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے؟ بات یہ ہے کہ سفارتکار جو عمران حکومت کے خلاف سرگرم ہیں، یہ مجھے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ وہ ٹیلی فون پہ باہم رابطہ نہیں کرتے، تک واٹس ایپ پہ بھی نہیں، وہ ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔
صحیح، ٹھیک ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی ہارون صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. عمران خان صاحب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں برطانیہ کو لے کے، امریکہ کو لے کے، وہ پاکستانیوں کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو وہ سیریس تجزیہ نگار ہیں جو واقعی تجزیہ کرنے والے ہیں، جو واقعی سمجھتے ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اگرچہ ان سے اجازت نہیں لی، مگر وہ بات ایسی ہے، میرا خیال ان کی اجازت کے بغیر ہی میں کر دیتا ہوں. عبدالباسط صاحب سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا یورپی یونین نے خط لکھا تو یہ سفارتی آداب کے مطابق نہیں ہے، اسے جاری کیا، یہ بھی سفارتی آداب کے مطابق نہیں ہے. لیکن خان صاحب کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھے، وزارت خارجہ نے جواب انہیں مناسب دے دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سفارتی نزاکتیں ہیں، ایک تو یہ لوگ ہیں نا جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایک وہ جو عمران خان کے خلاف ہیں، پہلے سے خلاف ہیں، ظاہر ہے انہیں خامی نظر آئی. ایک یہ ہے کہ یہ اکسا رہے ہیں امریکہ کو اور برطانیہ کو اور بھارت کو کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو اس حکومت کو گرانے کے لیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ کوشش مدد لینے میں کیا ہے ان کو؟ کیا یہ تو ساری دنیا کی تاریخ ہے. اسپین میں مسلمان نکلے اس لیے تو نہیں کہ وہ اسپین میں کوئی بغاوت ہو گئی تھی، وہ تو اس لیے نکلے کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اقتدار کے لیے. اچھا، تو پھر اس تحریک کوئی داخلی تحریک مغل حکومت بھی اس لیے ختم. یہ جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے، داخلی تحریک اس کو پھر گردانا جائے گا؟ ہم اسے 100% داخلی تحریک نہیں کہہ سکتے. ایک تو اس کا پرپز ہے مقدمات کا خاتمہ. یہ خان صاحب کا لہجہ بہت تلخ رہا ہے. احتساب کو انہوں نے واحد ایجنڈے میں سب سے اوپر رکھا ہے، جو سب سے اوپر نہیں ہو سکتا. اصل چیز لوگوں کی بہبود ہے، جس کی طرف وہ اب متوجہ ہوئے ہیں. اب اکانومی بھی ٹھیک ہونی شروع ہوئی تھی، لیکن اب یہ جو پیٹرول کا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے بعد تو بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. ورنہ احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، ٹھیک ہے جی، اور کرونا سے فائٹ کرنا. مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بل گیٹس نے بھی اس کی بڑی تعریف کی اور کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب ماحول میں تلخی اتنی ہوتی ہے نا، اور میں آپ سے عرض کروں ہم موضوع سے بھٹک نہ جائیں کہ اس پارلیمانی نظام میں یہی ہوتا رہے گا، لیکن اس پہ پھر بات کریں گے، اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے. پہلو ذرا مختلف ہو جاتا ہے. مولانا صاحب بار بار 48 گھنٹوں کی بات کرتے ہیں. ان 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا سگریٹ چھوڑنا بہت آسان ہے. میں نے کئی دفعہ چھوڑے. بات یہ پھر آخرکار انہوں نے چھوڑ ہی دیے. 1 جولائی 79 مجھے یاد ہے، مولانا نورانی نے ان سے کہا کہ خود تو ہمیں کہتا ہے امپورٹڈ سگریٹ اپنا پان نہ کھاؤ، اور خود امپورٹڈ سگریٹ پیتا ہے. تو اس دن اس نے چھوڑ دی اور واقعی چھوڑ دی. اچھا، لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. بتائیے. وہ ان کے بھائی نے کہا ایک دن ڈاکٹر بشارت صاحب نے کہنے لگا سگریٹ کا پیکٹ مجھ سے لیا چھوڑنے کے بعد، پھر اس میں سے ایک سگریٹ نکالا، پھر اس کو سونگا ضیاء الحق نے، پھر کہا بڑی اعلیٰ چیز ہے مگر افسوس کہ اب چھوڑ چکا ہوں. وہ اس کی ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. اچھا، تو گزارے. یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ مولانا صاحب کے مولانا صاحب نے کئی دفعہ 48 گھنٹے کا نوٹس دیا. ممکن ہے وہ کر دیں اب 48 گھنٹے میں. خورشید شاہ بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ پہلے چودھری پرویز علیہ نے آج بڑی اہم بات کہی، خان صاحب انیشیٹو لیں. جی، پہل کام ہوتا ہے جو انیشیٹو لیتا ہے، جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اس کو برتری حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایکیومن ہے تو چودھریوں میں ہے صحیح معنی میں. اچھا، یا چودھری نثار میں، دونوں چودھری ہیں، وہ بھی چودھری یہ بھی چودھری. اچھا، تو وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اتنی سیاسی فراست رکھتا ہو. صحیح. تو وہ اب ممکن ہے وہ 48 گھنٹے میں خورشید شاہ بھی کہہ چکے ہیں کر دیں. لیکن یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف اب ایک سوال مجھے مسلسل پریشان کر رہا ہے شام سے، سینٹ میں تو کر نہیں سکتے جہاں پہ اپنی اکثریت ہے ان کی، تو یہاں پہ کوئی مدد ہوگی تو کر سکیں گے نا. سینٹ میں جہاں کوئی، اب ویسے میں ان کو پلان بھی بتا دوں اگرچہ آپ نے نہیں پوچھا، مولوی صاحب بننا چاہتے ہیں خود صدر اگر ممکن. میں یہ پوچھنے والی تھی اپوزیشن جیت گئی تو کون کون کیا ہوگا؟ اسپیکر وزیر اعظم نون لیگ کا، شہباز شریف اسپیکر ان کا اپنا پیپلز پارٹی کا. اچھا، سینٹ کا چیئرمین مولانا فضل الرحمان کا، وہ خود ویسے صدر، ان کی خواہش اگر ہو سکے تو صدر ہی بن جائے. ویسے تو وزارت عظمیٰ کا بھی خواب دیکھتے رہے. ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے صحیح. تو گورنر کون ہوگا؟ گورنر میں پنجاب کا نہیں کہہ سکتا، ایم کیو ایم کو وہ اگر ان کا ساتھ دے تو سندھ کی گورنر ہی دے دیں گے. نیشنل اسمبلی میں کون ہوگا؟ پنجاب کا پیپلز پارٹی چاہتی ہے گورنر.
اچھا وہ تو آپ نے مجھے یاد ہے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ گورنر نے پنجاب کا چاہیے. نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر کون ہوگا؟ بتایا نا پیپلز پارٹی کا، جو ان کا پلاننگ ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے یہ تو نو بڈی کے دیکھیے وزارت اعلیٰ چاہیں گے نا ترین صاحب اور علیم خان صاحب. یعنی آپ نے ترین اور بزدار کو اس حالت میں ڈالا. ترین صاحب تو بہت ہی دور چلے گا، بزدار علیم خان کو اس حال میں پہنچا دیا کہ جا کے عثمان بزدار سے ریکویسٹ کرے کوئی کام ہو. تو محنت تو اس نے کی تھی، سیکریفائز تو اس نے کیا تھا، پیسہ اس نے دیا تھا. اچھا لیکن یہ ان کو نون لیگ سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے. نواز شریف تو وعدہ شکنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. تو کیا یہ بات ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ ان کو معلوم ہے تو وہ کوئی ضمانتیں چاہیں گے نا. کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی. سب کی تاریخ ایک جیسی ہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر عمران خان نے وزارت اعلیٰ آفر کر دیں، بھائی چیف سیکرٹری انہی کا ہوگا نا، آئی جی انہی کا ہوگا، ممبر انہی کے ہوں گے، انہی کے بل پر وہ حکومت کھڑی ہوگی. اور ان کے لیے حکومت کے ساتھ چلنے کے سوا کوئی چارہ تو نہیں ہوگا. اور نون لیگ نے تو چٹھا گروپ کے ساتھ کیا کیا تھا، 10-12 ٹکٹیں دینی تھی، ایک بھی نہیں دی تھی. اور جس نے 6 میں سے 2002 کے الیکشن میں جس آدمی نے فیصل آباد میں یا 2008 میں راجہ نادر صاحب نے 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دیں، اس کو ٹکٹ نہیں دیا کہ تمہارے اس میں بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں جنرل مشرف کیوں آ گیا، ان کا کولیگ تھا صحیح تو بلا لیا. میاں در کے ساتھ کیا کیا تھا. صحیح ہے. جو تھوڑا سا تجزیہ ارشاد صاحب کو میں کہہ رہی ہوں کہ شاد عارف صاحب کو بھی ہم لے لیتے ہیں، ان سے بھی ذرا رائے جان لیتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے ہارون صاحب؟ ان کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں. پروڈیوسر ذرا ارشاد احمد عارف صاحب کو ہمارے ساتھ ملائیے گا. اینی ہارون صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ پوری اپوزیشن کو اب اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لے کے ہم نکلے ہیں، مگر کوئی یقین نہیں ہے پوری ہوگی. بلاول بھی اس کو اناؤنس کر چکے ہیں، مولانا صاحب بھی اس کو اناؤنس کر چکے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کامیاب ہوتی کہ نہیں ہوتی. کیا ہوگا دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں بزرگوں سے سیکھا ہے رول کیا ہے. رول قدرت کے قوانین کس طرح بروئے کراتے ہیں. خدا کا بنایا ہوا قانون اس سلسلے میں کیا ہے. میں نے شام کو سوچا کچھ دیر. قانون یہ ہے کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں، ہوا جنہیں الٹاتی پلٹاتی ہے. لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. دیکھیے اس کو میں چاہے جس طرح کاؤنٹر کو جس طرح چاہے حرکت دے سکتا ہوں.